جی ناظرین، آج کا جو ہمارا موضوع گفتگو ہے وہ ملتان میں کچھ دن پہلے ہمارے سید اسد شاہ جو ہیں، جو کہ ایک ملتان کا علاقہ ہے چونک کمہاراں والا، وہاں کے وہ لائسنس دار بھی ہیں اور امام بارگاہ کے، ان کی بیٹی کا جو قتل کا معاملہ ہے اس حوالے سے کر رہے ہیں کہ اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ جو آئی ہے اس میں اس کو خودکشی قرار دے دیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ثانیہ زہرا جو ہے ان کی موت گلے میں پھندا لگنے سے سانس گھٹنے کے باعث ہوئی ہے۔ تھانہ نیو ملتان میں درج مقدمے کی تفتیش تاحال جاری ہے۔ ذرائع کے مطابق حالیہ پوسٹ مارٹم کے معائنے میں 20 سالہ ثانیہ زہرا کی موت کو باضابطہ طور پر پھانسی کے ذریعے خودکشی قرار دیا گیا ہے۔ ہمارے لیے یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ جب اس بچی کا قبر خشائی کے حوالے سے جب اس کے آرڈر ہوئے اور وہاں پر موقع پہ جب جج صاحب پہنچے تو جب اس کی لاش کو نکالا گیا اور اس کی لاش کو ان کے جو والد ہیں سید اسد عباس شاہ انہوں نے شناخت کیا، اور ان کے جو چچا ہیں محسن عباس شاہ انہوں نے شناخت کیا، جو لاش کی جو کنڈیشن تھی وہ شدید گلنے سڑنے کی وجہ سے جو ہے وہ کافی زیادہ اتنی تکلیف دہ عمل تھا کہ جو ان کے والد ہیں اور جو ان کے چچا، ان کا کہنا تھا کہ ہمارے لیے شناخت کرنا بہت مشکل تھا۔ اور اس کے بعد جب ان کی میڈیکل کے حوالے سے نمونے وہاں سے لیے گئے تو اس میں ان کے جو جسم ہے اس کے اوپر کوئی خاطر خواہ، کیونکہ کافی زیادہ جو ہے وہ جسم جیسا کہ بتایا گیا پہلے بھی گل سڑ گیا ہے، اور اس میں کوئی تشدد کے نشانات جو ہیں وہ نظر نہیں آئے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان کی جو گلا ہے، گلے میں رسی ڈلنے کی وجہ سے اور سانس رکنے کی وجہ سے جو رپورٹ سامنے آئی ہے، لیکن اس میں جو ان کی گردن کی ہڈی ہے وہ فریکچر ہونے کا نہیں بتایا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے پیٹ میں چند ماہ کا بچہ بھی تھا، اس کی بھی موت واقع ہوئی ساتھ۔ اور یہ بڑا ہی لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے کہ اس سے پہلے بھی اسد شاہ صاحب جو ہیں ان کا ایک جوان بیٹا جس نے 6 سے 8 ماہ پہلے خودکشی کی تھی گلے میں پھندا لگا کر، اسی طرح سے ان کا بھی سامنے آیا تھا۔ اور پولیس کا موقف یہ ہے کہ یہ کافی عرصے سے ریت چلی آ رہی ہے اس خاندان کی کہ یہاں پر اکثر و بیشتر جو لوگ ہیں وہ خودکشی کے ذریعے اپنی جو جان ہے وہ دے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ جو ان کے والد ہیں اسد عباس شاہ، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو واقعہ پیش آیا ہے اس کو خودکشی کا رنگ دیا جا رہا ہے میری بیٹی کے سسرال کی جانب سے، جبکہ میری بیٹی نے خودکشی نہیں کی۔ دوسری جانب پولیس کا موقف یہ ہے کہ جب 14 سال عمر تھی ثانیہ زہرا کی تو اس وقت ان کی شادی کر دی گئی تھی۔ اور دوسری جانب جو ہمارے پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے اس کے جو نمونے اکٹھے کیے گئے ہیں اس کے حوالے سے دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ خودکشی ہے، لیکن اسد عباس شاہ کا یہ کہنا ہے کہ میری بیٹی کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا ہے۔ دوسری جانب جو وومن رائٹس کی جو سینٹر ہے ملتان کا، اس کی جو مینیجر ہیں منزہ بٹ، ان کا کہنا یہ ہے کہ ثانیہ زہرا کی تدفین اور پوسٹ مارٹم میں ذاتی طور پر میں شرکت کی تھی۔ میں نے اس میں یہ یقین دلایا کہ تمام قانونی پروٹوکولز پر سختی سے عمل کیا گیا ہے، اور اب وہ کیس پر مزید روشنی ڈالنے کے لیے رپورٹس کا انتظار کر رہی ہیں۔ جبکہ سٹی پولیس آفیسر ملتان صادق علی ڈوگر نے کہا کہ ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ خاتون کی موت خودکشی سے ہوئی ہے، تاہم تفتیش میں ایک تشویشناک پس منظر بھی سامنے آیا ہے۔ ثانیہ جس کی شادی 14 سال کی عمر میں ہوئی تھی کہ خاندان میں خودکشی کا رجحان کی تاریخ تھی، جس میں اس کے بھائی نے 6 ماہ قبل خودکشی کی تھی، جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اور اس کی بھی ابھی تک اصل موت کی وجہ کا تعین نہیں ہو سکا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو شوہر ہے ثانیہ زہرا کا، اس کا کہنا یہ ہے کہ میرے خلاف یہ الزامات لگائے جا رہے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے، میں نے اپنی بیوی کی جان نہیں لی ہے۔ تو اس میں یہ بہت ہی زیادہ ہمیں اس چیز پہ سوچنا چاہیے کہ ہم کسی کی بہن بیٹی جو نکاح کر کے آپ کے سپرد کرتے ہیں اور آپ اگر اس کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھیں تو میرا خیال ہے کہ یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے۔ اور ملتان کی جو پولیس ہے اور جو سی پی او ملتان ہیں، جیسا کہ پہلے بھی بتایا آپ کو کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ اس کو بالکل اچھے طریقے سے انویسٹیگیٹ کیا جائے گا۔ اگر ثانیہ زہرا کا مرڈر کیا گیا ہے تو ان کی جو قاتل ہیں ان کو کیفر کردار تک نہ صرف پہنچایا جائے گا بلکہ ان کو عبرت کے نشان بنایا جائے گا اور ان کو ایسی سزا دی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے جو والد ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ جو میری بیٹی ہے اس کے قاتلوں کو گرفتار نہیں کیا گیا بلکہ انہوں نے ان کو راہ فرار کا موقع دیا ہے ملتان پولیس نے، اور اگر ان کو فی الفور گرفتار نہ کیا گیا تو 10 محرم کا جو جلوس ہے ان کو روک دوں گا اور 11 محرم کے بعد ہر چوک پر دھرنا دوں گا۔ اس موقع پر
ثانیہ زہرا کی والدہ اور بہن اور دادی نے بھی مطالبہ کیا کہ ثانیہ زہرا کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے فوری گرفتار کیا جائے ورنہ شدید احتجاج کریں گے۔ یہاں پر جو اسد عباس شاہ صاحب ہیں ان کو بھی تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، نہ صرف بلکہ دوسری جانب میں یہ کہوں گا کہ اگر ان کی بیٹی کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا اور ان کی جان لی گئی ہے تو ہماری ملتان پولیس کو چاہیے کہ وہ فوری طور پہ قاتلوں کو قانون کی گرفت میں لے کر آئیں اور ان کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ جی